بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 50 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بلا شبہ کہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا، ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ودع اذاہم، اور ان کی ایذا کو چھوڑ دیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ شاہد ہوں گے ان پر جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے، اور ان کی تصدیق اور تکذیب پر، یعنی آپ کا قول ان کے متعلق خواہ حق میں ہو یا خلاف قبول کیا جائے گا، جیسے کہ شاہد عادل کا قول فیصلے میں قبول کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھو، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، یہ تمام کے تمام یہ ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ حال ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ ومبشرا، شاہدن کی بات گزر گئی، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والے ہیں ایمان والوں کو جنت کی، ونذیرا، اور کافروں کو آگ سے ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اس کے امر سے یا اس کے میسر کر دینے سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظلمات شرک کو روشن کر دیا، گمراہوں کو ہدایت ملی، جیسا کہ رات کے اندھیرے روشن سورج سے روشن ہو جاتے ہیں اور روشنی سے راستے پائے جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کے ذریعہ بھی شرک اور گمراہی وغیرہ کے تمام اندھیرے وہ چٹ گئے ہیں، اور آپ کی وجہ سے سب چیزیں روشن ہو گئے۔ سراجا منیرا، جمہور علماء کا قول ہے کہ منیر سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی اس کے مطابق پھر تقدیری کلام یہ ہوگی، ذا سراج منیر، اور سراج منیر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ منیر کی صفت سراج لائی گئی ہے کیونکہ جب دیے کی بتی چھوٹی ہو جاتی ہے اور تیل کم ہو جاتا ہے تو وہ روشنی نہیں دیتا۔ شاہدن کا معنی یعنی ہماری وحدانیت کی گواہی دینے والا، مبشرن ہماری رحمت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیرن ہمارے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ ہماری عبادت کی طرف دعوت دینے والا، وسراجن اور ہماری وجود کی ظاہر دلیل ہے۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنین کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ فضل کبیر سے بڑا یعنی بڑا ثواب مراد ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اتباع مت کیجیے۔ اس سے مراد اس حالات پر برانگیختہ کرنا ہے اور دوام اور ثبات پیدا کرنا ہے جس میں آپ تھے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کے ایذاؤں کی طرف توجہ نہ دیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ،
اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس سے صرف نظر فرمائیے اذا بمعنی ایذا ہے، یا یہ احتمال بھی ہے کہ اس کی اضافت الی الفاعل کی طرف ہو، یعنی اضافت الی الفاعل دع اذاہم، یعنی اضافت الی الفاعل ہو، یعنی اجعل ایذاءہم ایاک فی جانب، ان کی ایذا کو ایک طرف رکھ اور اس کی کوئی پرواہ مت کرو اور نہ ان کی ایذا سے ڈرو، یا یہ ہے کہ اضافت الی المفعول ہے، جیسے یعنی دع ایذاءک ایاہم مکافۃ لہم، مکافۃ لہم، یعنی آپ کو ان کو بطور حد یا ایذا دینے کو رہنے دیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے اور ان کے لیے کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی کافی ہے، یعنی اس کی سپرداری کفایت کرنے والی ہے۔ اب ان آیاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک، تو ان آیاتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، یعنی احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنی پھیلانے والا اور چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 اوصاف بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، پہلا وصف یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد، پہلا وصف شاہدن، کہ آپ شاہد ہیں۔ شاہد کے معنی یعنی گواہ، احوال بتانے والا، قاضی کے سامنے گواہی دے کے حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت کے دن اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال بتائیں گے کہ کس نے بات مانی اور کس نے نہیں مانی۔ دوسرا وصف مبشرن، مبشرن یعنی آپ بشیر ہیں، دعوت قبول کرنے والوں کو بہترین انجام کی خوشخبری سناتے ہیں، یعنی جس نے بھی آپ کی دعوت قبول کی تو آپ اس کو بہترین انجام کی اور اعلی صفات کی اور اعلی جگہ کی، بالا خانوں کی، جنت کی آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تیسرا وصف نذیرن، نذیرن یعنی آپ نذیر ہے، یعنی دعوت قبول نہ کرنے والوں کو نتائج اعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ تاکہ وہ سنبھل جائے، ورنہ تمہارا بیڑا غرق ہوگا، بہت بری جگہ ہوگی۔ جو لوگ آپ کی دعوت نہیں مانے، جنہوں نے آپ کی دعوت نہیں مانی، آپ کے بات پر انہوں نے لبیک نہیں کہا اور انہوں نے منہ موڑا، تو ایسے لوگوں کے لیے برے انجام سنانے والے ہیں کہ آپ ان کو یہ سنائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک ٹھکانہ تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کا کہنا نہ مانے، اس کے احکامات کو نہ مانے اور اس کا انکار کرے، اور میں رسول ہونے کے ناطے مجھ پر وہ ایمان نہ لائے اور اللہ کی ذات کو تسلیم نہ کرے، اس کا انکار کرے، تو آپ نے، اللہ رب العزت نے جو مقام ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے، آپ اس مقام سے ان کو ڈرانے والے ہیں۔ چوتھا وصف وداعین، وداعین آپ داعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سکھاتے ہیں اور اس کا راستہ بتاتے ہیں، مگر راہ راست پر وہ آئے گا جس کو توفیق ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہدایت سے، یعنی ہدایت سے کسی کو ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بِإِذْنِ ہی فرمایا، بِإِذْنِ ہی فرمایا کہ آپ لوگوں کو دعوت دو، دین اسلام کی طرف بلاؤ، سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، لیکن یہ بلانا آپ کا صرف دعوت دینا ہی کام ہے، آگے ان کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ وہ آپ کو بات کو مانے اور آپ کی بات کو تسلیم کرے اور آپ کے سامنے آپ کی جو ہے تمام احکام پر عمل کرے، باذن ہی یہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک داعی ہے کہ آپ اللہ کی دعوت لوگوں کو سنائیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے جو احکام آپ کو دیے ہے، قرآن دی ہے، قرآن کے واضح واضح پیغامات آپ لوگوں کو سنائیں، باقی آگے لوگوں کے دل میں بات ڈالنا باذن ہی یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وسراجا منیرا، وہ پانچ وصف آپ روشنی پلانے والا چراغ ہے، یعنی آفتاب نبوت ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، سب روشنیاں اس میں مدغم ہو جاتی ہے، تو آپ تو ایک ایسی روشنی ہے کہ اس جتنے بھی روشنیاں تھیں وہ آپ کے روشنی آنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، وہ سارے کی ساری چیزیں وہ بجھ گئی، صرف اور صرف اسلام کا علم پوری دنیا میں پھیل گیا، اور یہ آپ ایک واضح روشن اور ایک واضح ستارہ ہے۔ تو ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے
یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اب ان آیات مبارکہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل، پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے، قبل ان تمسوهن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، تم ان کو کچھ متاع دے دو، کچھ سامان دے دو، وسرحوهن سراحا جمیلا، انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، یعنی جب تم شادی کرو، نکاح کا یہاں پر یا اذا نکحتم، نکاح کا لفظ اصل میں وطی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عقد کو بھی نکاح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وطی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، جیسے کہ شراب کو اسم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی شراب اس گناہ کا سبب ہے۔ تو ان نکاح، نکاح کا لفظ قرآن مجید میں عقد کے معنی میں ہے، عقد جہاں بھی ہے تو عقد کے معنی میں وارد ہوا ہے، کیونکہ وطی کے معنی میں تو یہ باپی تصریح سے ہو جائے گا، حالانکہ آداب قرآن کا تقاضا اس کا یعنی کنایہ، یعنی الملامست الممامست یعنی الملامست المماست القربان التغشی الاتیان وغیرہ یہ ہے، لیکن یہاں پر اذا یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی ایمان کی وجہ تخصیص کیا ہے؟ تو مومنان کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اشارہ کر دیا کہ مومن کو مومنہ سے نکاح کرنا چاہیے، اگرچہ کتابیات جواز نکاح میں مومنات کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اہل کتاب کے بجائے ایمان والے عورتوں سے نکاح کریں۔ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، اور خلوت صحیحہ مس کی طرح ہے، یہاں پر صرف طلاق یعنی من قبل ان کو مس کرنے سے پہلے ان کو آپ طلاق دے دو، تو اس میں خلوت صحیحہ مس کی طرح، جس میں وہ خلوت صحیحہ تو بھی مس کی طرح ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو۔ دیکھو اس میں دلیل یہ ہے کہ عورتوں پر مردوں کے لیے عدت واجب ہے، وَتَعْتَدُونَهَا کا معنی اس کی گنتی کو پورا کرنے والی ہے۔ یہاں پر تعتدونها یعنی من عدت تعتدونها، یہ عد یا عد سے باب افتعال ہے، باب افتعال ہے عد یعد سے۔ فمتعوہن، بس ان کو کچھ متاع دے دو، ان کو کچھ سامان وغیرہ دے دو، کچھ جوڑا کپڑا وغیرہ ان کے حوالے کر دو۔ متع کہتے اس عورت کے لیے لازم ہے جس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اور اس کا مہر بھی مقرر نہ ہوا، تو مہر بھی مقرر نہ ہو تو دوسروں عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اس عورت کے لیے جس کو طلاق دخول سے پہلے طلاق دے دی اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا، فمتعوہن، تو ان کو کچھ جوڑا کچھ سامان وغیرہ دے دے، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو خوبی کے ساتھ رخصت کرو، یعنی ان کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، اور ان کو اپنے گھروں سے فارغ کر دو، کیونکہ تمہاری طرف ان پر کچھ بھی عدت نہیں ہے۔ اب دیکھو مس یمس بمانا چھونا، ہاتھ لگانا، جیسے کہ لا یمس الا المطہرون، اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تعتدونها، یہ ماقبل عدتن کی صفت ہے، اس عدتن کی سے صفت بن رہا ہے یہ جملہ، اور اس میں اشارہ ہے کہ عدت شوہر کا حق ہے، عدت شوہر کا حق ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہاں سے یا ایوہ آیات ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ تو دیکھو شروع کی صورت ابتدا سے
سلسلہ بیان یہ چل رہا تھا، اور گزشتہ آیات یعنی اب گزشتہ آیاتوں پر یہ بات پوری ہوگی کہ اس میں پہلے سورت کی شروع سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار اور منافقین پیش نظر تھے، ان کا تذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کفار کے منافقین وغیرہ کے تذکرے چل رہے تھے، اور اس کے آخر میں جا کے زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر آیا تھا۔ اب سورت کے آخر تک، اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، تو سورت کے آخر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور مومنین پیش نظر ہے، درمیان میں جا کے حجاب کے فائدے کے ذیل میں منافقین کا کچھ ذکر بھی آئے گا۔ اب بیان اس حکم سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے نکاح میں مہر مقرر نہ ہوا ہو اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو عدت واجب نہیں ہے، کیونکہ عدت اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ بچہ دانی کی مشغولیت کا احتمال نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر اس کے ساتھ یعنی وطی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی مس ہاتھ نہیں لگایا اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تو ایسے عورت کے لیے کچھ جوڑا سامان وغیرہ دے دو تو متعہ واجب ہوگا، یعنی ایک جوڑا کپڑا دے کر بیوی کو رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔